السلام علیکم۔ 12 جون کی انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا، آج کے دن ہم جمعے کے دن کا بھی انالیسس کریں گے اور کل آنے والے سیشن کے لیے بھی بات کریں گے۔ آپ کو لاسٹ کال کے اندر بتایا گیا تھا کہ آج ہم جو ہے بجٹ کے اوپر بھی تھوڑی سی بحث کریں گے، اس کو بھی اپنا موضوع بحث بنائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور ٹیکنیکل چیزیں بھی ڈسکس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بجٹ کا کیا امپیکٹ آئے گا، مانیٹری پالیسی کیا آئیں گی۔ اینی ویز، سب سے پہلے مارکیٹ کے چارٹ پہ چلتے ہیں۔ جو مارکیٹ نے جمعے کے دن جو پرفارم کیا، مارکیٹ کے اندر جمعے کے دن جو ہے وہ والیوم کچھ نسبتاً کم تھے، 1.6 ملین کے والیومز تھے آل شیئرز کے اندر، اور مارکیٹ نے جو ہے ایگزیکٹلی ویسا ہی پرفارم کیا جیسے ہم نے توقعات کی تھی۔ آپ کو جو اسٹاپ لاس دیا گیا تھا، الحمدللہ مارکیٹ وہاں تک نہیں گئی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے چانسز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہوگی وہ انشاءاللہ 41,900 کے آس پاس ہوگی، اور ایگزیکٹلی آپ دیکھیں کہ آج وہ انڈیکس جو ہے ہمارا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ 41,900 کے اوپر مارکیٹ کی کلوزنگ آئی ہے، جو کہ تقریباً 217 پوائنٹ پلس ہے۔ اچھا، آپ کو یہ کال کنفرم کرنی ہے تو ہماری جو ہے وہ 8 جون کی کال کے اندر آپ کنفرمیشن کر سکتے ہیں۔ وہ کال جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے اور ہمارے گروپ میں بھی موجود ہے، آپ وہ کال دوبارہ سن سکتے ہیں۔ آپ کو جو مارکیٹ کے ٹریگر اور جو مارکیٹ کی کلوزنگ بتائی گئی تھی، الحمدللہ مارکیٹ نے ویسے ہی کلوز کیا، اور مارکیٹ نے ہماری توقعات کے مطابق پرفارم کیا۔ مارکیٹ نے آپ کو جو ہے وہ بائے اور سیل کا موقع دیا، اور ہم نے جو آپ کو چیزیں بتائی تھیں وہ ساری چیزوں نے کام کیا۔ الحمدللہ ہماری جو کالز ہیں وہ آن ٹارگٹ ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارے پریمیم گروپ کا حصہ بنیے، اور جو ہے اپنی جو ٹریڈنگ ہے اس کو بہتر بنائیے، اور لیولز کے اوپر ٹریڈ کیجئے۔ جو اسٹاکس آپ کو بتائے جاتے ہیں ان پہ ٹریڈ کر کے ایگزٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج جو ہے 2 سیشنز ہوتے تھے جمعے کے دن، اور جمعے کے دن مارکیٹ نے جو ہے آغاز کے ساتھ ہی جب پرفارم کیا تو ان سے مارکیٹ اوپر چلی گئی اور اس کے بعد نیچے نہیں آئی، لیکن مارکیٹ کلوزنگ کے وقت تھوڑی سی نیچے آئی ہے، اور جو مارکیٹ نے لو بنایا ہے وہ 41,670 کا لو بنایا۔ ہم نے جو آپ کو ٹریگر بتایا تھا وہ 41,550 کا لیول بتایا تھا، جو کہ مارکیٹ بہت دور تھا۔ مارکیٹ اس سے 130 پوائنٹ اوپر ہی رہی، مارکیٹ ریڈ ہوئی ہی نہیں، اور مارکیٹ جو ہے وہ اس کے بعد دوبارہ نماز کے وقفے کے بعد دوبارہ اوپر چلی گئی اور مستقل اوپر ہی پرفارم کرتی رہی۔ اچھا، آپ کو کچھ چیزوں کے اندر ایگزٹ کال لینے کے لیے بتایا گیا تھا۔ ٹی پی ایل پی میں آپ کو ایگزٹ کے لیے بتایا گیا، یونٹی میں آپ کو ایگزٹ کے لیے بتایا گیا، اور بھی بہت سارے اسٹاکس آپ کو بتائے گئے کہ جی ان میں کام نہیں کرنا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے پرفارم ویسے ہی کیا۔ ٹی پی ایل پی نے ایک ہائی بنایا اور اس کے بعد بند ہوتے ہوتے گرتے ہوئے بند ہوا، اور یہ اب مزید نیچے جائے گا، کیونکہ یہ سیکٹر جو ہے پراپرٹی سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر، اس میں ہم کچھ جو ہے وہ اب آپ سیلنگ دیکھیں گے۔ اس نے جو بجٹ کا امپیکٹ لینا تھا وہ لے چکا۔ اچھا، بجٹ آنے سے جو ہے وہ ہماری مارکیٹ پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ پری بجٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ لے چکی ہے آلریڈی۔ یہ جو اس ہفتے میں آپ نے مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھی ہے گرین، اور مارکیٹ نے اپنے اندر 700 پوائنٹ ڈالے ہیں، تو یہ اس لیے ڈالے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے ان چیزوں کا امپیکٹ لے چکی ہے۔ تو بجٹ کے بعد کی جو توقعات ہیں وہ کچھ میرے لیے تو کوئی بہت اچھی نہیں ہے، کیونکہ جو بجٹ ہے صرف نمبروں میں ہے، پیسے تو ہمارے پاس ویسے بھی نہیں ہیں۔ پیسے تو ہمارے پاس آئیں گے، IMF ہمیں دے گا، یا دوسرے ممالک سے ہم لیں گے تو ہی ہمارا ملک چل سکتا ہے۔ باقی بجٹ جو ہے وہ صرف پیپرز میں ہے، دوسری چیزوں میں ہے۔ بجٹ جو ہے اس کا مارکیٹ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے فی الحال۔ ہاں، ایک دو باتیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اس میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، جو کہ OGDC PPL اور PSO کے لیے اچھی سائن ہے، SNGP کے لیے اچھی سائن ہے۔ یہ جو بلو چپس اسٹاکس ہیں یہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، بینکوں کے لیے کچھ اچھے سائنز ہیں۔ فوڈ سیکٹر کے اندر اب ہم سیلنگ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ فارما سیکٹر پہ جو ہے وہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور LCs کھولنے کے لیے بہت ساری جو ہے وہ پرمیشن دی گئی ہے، تو اب ہم جو ہے وہ تھوڑی سی ریلی جو ہے وہ آٹو موبائل سیکٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ریفائنری سیکٹر کے اندر میں تھوڑی سی ریلی بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، لیکن ریلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ریلی کوئی بہت زیادہ ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ PRL کے اندر میں مزید ₹1 کی موو دیکھ رہا ہوں، NRL کے اندر میں تقریباً اس کو 174 اور 173 تک جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ATRL کو میں 177 تک جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ ریلی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ ہیکسکول کو میں ₹5 اور 55 پیسے سے لے کے ₹5.80 تک جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔
اگر کسی کے پاس ہیس کال ہے، ویسے تو ہم ہیس کال کی کال نہیں دیتے، نہ ہی ہم اس میں کام کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ اس کو لے کے بائی کر کے، اس نے کسی نے بائی کیا ہے تو وہ اس کو ان ریٹس کے اوپر جو میں نے بتائے ہیں وہ لے کے نکل سکتا ہے۔ اچھا، یہ کال جو اب آپ کو بائی سیل کی کال میں نے دی ہیں، یہ اب آپ کو 13 تاریخ کے بعد ہماری کال کے اندر نہیں ملے گی۔ انڈیکس کال کے اندر صرف انڈیکس کے حوالے سے اور مارکیٹ کے موو کے حوالے سے بات ہوا کرے گی۔ انڈیکس بائی اور سیل کی جو کالز ہیں یا شارٹ کی کالز ہیں، یہ سارے آپ کو پریمیم گروپ کے اندر جو ہمارے پیڈ ممبرز ہیں ان کو دی جائیں گی، کیونکہ یہ پھر ناانصافی ہوگی کہ جو لوگ پیڈ کریں ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے اور جو لوگ نان پیڈ ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے۔ تو آپ ہمارے اگر پیڈ گروپ کا حصہ بننا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، سمرناز سے کانٹیکٹ کریں، اور اس میں آپ ہم سے کیوریز بھی پوچھ سکتے ہیں، سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو سوئنگ ٹریڈ، ڈیلی ٹریڈ، بائی اور ایگزٹ سب کچھ بتائیں گے، اور اس میں نکلنے کا موقع بھی دیں گے، اور ایون آپ کے پورٹ فولیوز خود بھی چیک کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ پروفٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کو مشورے دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اس میں پروفٹ گین کریں گے، لیکن شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے کرنی ہوں گی ساری چیزیں، بہت لانگ ٹرم کے لیے نہیں۔ خیر، یہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ آنے والے دن میں کیا کر رہی ہے۔ اچھا، منڈے کے دن مجھے مارکیٹ سے امیدیں تو خیر بہت اچھی ہیں، لیکن یہ امیدیں 42,000 اور 200 پہ جا کے دم توڑ دیتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ کی جو موو ہے نیکسٹ وہ 42,200 ہے، اور 42,200 اینڈ 220 سے مارکیٹ جو ہے وہ بیک کر سکتی ہے، پلٹ سکتی ہے، اور اس کے بعد مارکیٹ کنسولیڈیشن فیس میں چلی جائے گی جیسے آلریڈی ہے۔ 42,200 سے مارکیٹ دوبارہ جو ہے وہ نیچے کی طرف اگر کلوزنگ دیتی ہے 42 اور 60 اور 42 اور 30 کے پاس، تو مارکیٹ جو ہے پھر وہ نیکسٹ ڈے دوبارہ 42,200 کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اگر 42,200 کو مارکیٹ ٹیسٹ کر کے واپس آ جاتی ہے اور دوبارہ اسی جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں پہ آج کی کلوزنگ ہے، تو پھر ہم مارکیٹ میں اچھی امید نہیں رکھیں گے، پھر ہم اگلے دن مارکیٹ میں سیلنگ دیکھیں گے۔ اچھا، مارکیٹ اگر 42,220 سے اوپر نکل جاتی ہے اور اس سے اوپر کلوزنگ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر مارکیٹ انشاءاللہ ٹارگٹ کرے گی 42,550 کو، لیکن جس کے چانسز مجھے کچھ کم لگتے ہیں۔ منڈے کے لیے جو ہمارا ٹارگٹ ہے مارکیٹ کا وہ 42,200 اینڈ 220 ہے۔ تو مارکیٹ کے لیے جو ہے وہ میری یہی آپ کو مشورہ ہے کہ مارکیٹ جب 42,200 کو ٹیسٹ کرے یا وہاں پہ جا کے کھڑی ہو، یعنی کہ جو یہاں سے تقریباً 300 پوائنٹ بنتے ہیں پلس ہو، تو پھر مارکیٹ میں آپ سیلنگ کریں، اور اس کے بعد مارکیٹ میں کچھ بھی بائی نہ کریں، ہماری کالز کا ویٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو مڈ ڈے کال میں بتایا جائے گا کہ پھر کیا آپ نے بائی کرنا ہے اور کیا سیل کرنا ہے، اور جو بتایا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی بھی وجہ سے مارکیٹ نیچے کھلتی ہے اور مارکیٹ کھلنے کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے چلی جاتی ہے، تو ہمارا اسٹاپ لاس جو ہوگا وہ 41,800 ہوگا، جو کہ یہاں سے تقریباً 100 پوائنٹ دور ہے۔ 41,800 سے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو پھر مارکیٹ ٹارگٹ کرے گی 41,650 کو۔ تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ 41,800 ہمارا اسٹاپ لاس ہے، لیکن جس کے چانسز ذرا کم ہی ہیں۔ میں مارکیٹ کو انشاءاللہ منڈے کے دن گرین دیکھ رہا ہوں آغاز کے ساتھ ہی، اور مارکیٹ 42,200 کو ٹیسٹ کرے گی۔ فارما سیکٹر میں کچھ آپ بائی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک شیئر ہے علی گور AGP کے نام سے، سرل میں بہت دنوں سے کنسولیڈیشن جاری ہے، سرل کو آپ بائی کر سکتے ہیں۔ فوڈ سیکٹر کے اندر جو شیئرز نہیں چلے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ASC ہے، پریما ہے، یونٹی نہیں، یونٹی آلریڈی جو ہے اوور باؤٹ ہے، تو یونٹی میں بالکل پوزیشن نہیں لینی ہے، یونٹی کو شارٹ کرنا ہے۔ ہاں، اور باقی جو آپ کو بتائی گئی ہیں چیزیں، الشہیر ہے اور پریما ہے، اس کے علاوہ TOMCL ہے، اور اس کے علاوہ فارما کے اندر سرل ہے، AGP ہے، فیروز ہے۔ ان سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ یہ منڈے کو آپ کو یہ سیکٹر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور علی گور تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا چلتا ہوا نظر آئے گا۔ شیل کے اندر فی الحال ابھی بائی نہیں کرنا ہے، شیل کا آپ کو لیول دیا جائے گا بائی کرنے کا، جو کہ 80 روپے سے نیچے کا بنتا ہے، تو اس لیول پہ آپ کو بتایا جائے گا، شیل کو وہاں تک آنے دینا ہے، اور شیل کو ابھی دیکھنا ہے۔ OGDC اگر کسی کے پاس ہے تو وہ 83.27 یا 82.80 پہ نکلنے کی کوشش کرے۔ 82.80 پہ بھی سیلنگ کر سکتے ہیں، اور 83.27 تک بھی انتظار کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ 82.80 از دا بیسٹ چوائس، وہاں پہ سیلنگ کر کے نکلنے کی کوشش کریں، اور SNGP کو ہولڈ کر کے رکھیں، PSO کو ہولڈ کر کے رکھیں۔ PSO کے لیے اچھا ٹارگٹ 119 روپے تک جاتا ہوا مجھے آسانی سے نظر آ رہا ہے، جو کہ یہاں سے تقریباً 5 سے 6 روپے دور ہے، تو اس میں مزید گین ہے۔ NRL کی آپ کو بتا دی گئی ہے،
اسی طرح سے ہمارے بتائے ہوئے ٹریڈس پہ جو ہمارے اسٹاکس ہیں ان پہ کام کریں، اور میں پھر بار بار یہی کہوں گا کہ ہمارے گروپ کا حصہ بنیں، ہماری کال کو دوست احباب میں شیئر کریں، خود بھی اس کال سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی مشورہ دیں، اور سیف ٹریڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پورٹ فولیو کو محفوظ رکھے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔